السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے حج اور عمرے کا بیان۔ حج اور عمرہ یہ ایک روحانی سفر ہے۔ حج اور عمرہ ایک عام عبادت نہیں بلکہ یہ اللہ کے بلاوے پر ہونے والا ایک سفر ہے۔ اس میں انسان نہ صرف اپنا وقت، مال اور توانائی خرچ کرتا ہے بلکہ اپنی زندگی کی تبدیلی کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے مسلمان ایک لباس میں، ایک نیت کے ساتھ، ایک زبان پر اللہ کا نام لے کر جب جمع ہوتے ہیں تو وہ منظر واقعی قابل دید ہوتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ عمرہ کیا ہے۔ عمرہ ایک مختصر عبادت ہے جو بیت اللہ میں مخصوص اعمال کے ذریعے انجام دی جاتی ہے۔ عبادت عمرہ سال کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص دن مقرر نہیں ہوتا۔ عمرے کی ابتدا احرام باندھنے سے ہوتی ہے۔ احرام ایک مخصوص نیت کا اظہار ہوتا ہے جو میقات سے پہلے کیا جاتا ہے۔ مرد 2 سفید چادروں میں ہوتے ہیں جبکہ خواتین سادہ لباس میں رہتی ہیں۔ اس کے بعد حرم میں داخل ہو کر بیت اللہ کا 7 چکروں والا طواف کیا جاتا ہے۔ اس دوران انسان دل سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور ہر چکر میں اپنی حالت بہتر کرنے کا عزم کرتا ہے۔ طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ یہ عمل حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی یادگار ہے، ان کی یاد میں کیا جاتا ہے، جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑی تھی۔ آج مسلمان اس سنت کو زندہ رکھتے ہیں۔ سعی کے بعد مرد بال منڈواتے ہیں یا کٹواتے ہیں جبکہ خواتین تھوڑے سے بال کاٹتی ہیں اور یوں عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں حج کیا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یہ ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں مخصوص دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ حج کی ابتدا بھی احرام باندھنے سے ہوتی ہے۔ پھر 8 ذوالحجہ کو حاجی منی روانہ ہوتے ہیں جہاں وہ رات گزار کر 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان کا رخ کرتے ہیں۔ عرفات وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا۔ اس دن کو حج کا سب سے اہم دن کہا جاتا ہے۔ یہاں انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، دل سے دعائیں کرتا ہے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عرفات کے بعد حاجی مزدلفہ جاتے ہیں جہاں وہ رات گزارتے ہیں اور کنکریاں جمع کرتے ہیں۔ پھر 10 ذوالحجہ کو جمرات شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد ہے۔ اسی دن قربانی کی جاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ اس کے بعد بال منڈوائے جاتے ہیں اور طواف زیارت کیا جاتا ہے جو حج کا لازمی رکن ہے۔ حج کے باقی ایام منی میں گزارے جاتے ہیں جہاں مزید کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آخر میں حاجی طواف وداع کر کے بیت اللہ کو الوداع کہتے ہیں اور یوں یہ عظیم فریضہ مکمل ہو جاتا ہے۔ روحانی اثرات اور فوائد حج اور عمرہ کے۔ حج اور عمرہ انسان کی زندگی کو بدلنے والے اعمال ہیں۔ جب ایک انسان دنیا کی جھمیلوں سے نکل کر اللہ کے گھر آتا ہے تو وہ دنیا کی فانی حیثیت کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سادگی، مساوات، صبر، برداشت اور قربانی کو عملی طور پر اپناتا ہے۔ حاجی کے دل سے دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے اور اللہ کی یاد بڑھ جاتی ہے۔ اس سفر کے دوران انسان اپنی زندگی کے اعمال پر غور کرتا ہے اور آئندہ بہتر انسان بننے کا عزم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور فحش کلامی اور گناہوں سے بچا، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ عمرہ ایک عمرہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج عمرہ کا بدلہ جنت ہے۔ حج اور عمرہ نہ صرف عبادات ہیں بلکہ انسانیت، اتحاد
تو آئیے اب دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حج عمرہ مسئلہ۔ حج یا عمرے کا فرض کب ہوتا ہے انسان پہ؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کون سا گھر؟ کعبہ کا حج فرض ہے، جو اس تک جانے کی استطاعت رکھے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو جسمانی طور پر صحت مند ہوں، مالی طور پر سفر اور اخراجات برداشت کر سکتے ہوں، راستہ پرامن ہو، عورتوں کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص غریب ہے یا بیمار ہے یا راستہ خطرناک ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 2، عورت کا بغیر محرم کے حج یا عمرہ کرنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عورت پر حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کے ساتھ محرم موجود ہو۔ بعض فقہا کے مطابق اگر عورتیں قافلے میں محفوظ ہوں اور مکمل انتظام ہو تو وہ عمرہ کر سکتی ہیں، مگر حج فرض ہونے کے لیے محرم ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 3، قرض دار شخص کا حج کرنا کیسا ہے؟ اگر کسی پر قرض ہے اور قرض دینے والا اجازت نہ دے تو حج کرنا درست نہیں، کیونکہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے اور قرض کی ادائیگی سے پہلے استطاعت مکمل نہیں ہوتی۔ البتہ اگر قرض قسطوں میں ہے اور حاجی کے پاس حج کے ساتھ ساتھ قسط ادا کرنے کی بھی گنجائش ہے تو حج درست ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، حج بدل، کسی اور کی طرف سے حج کرنا جسے حج بدل کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد بوڑھے ہیں اور سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کی طرف سے حج کرو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص خود حج نہ کر سکے بیماری، بڑھاپے یا فوت ہونے کی وجہ سے، تو دوسرا شخص اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے اس نے خود حج کیا ہو، وہ خود حج کر چکا ہو، پھر دوسروں کے لیے کر سکتا ہے۔ مسئلہ 5، حج یا عمرہ میں غلطی ہو جائے، مثلا طواف کم ہو جائیں، سعی مکمل نہ ہو، اگر کوئی فرض رکن چھوٹ جائے جیسے طواف یا سعی تو حج یا عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں یا تو وہ رکن دوبارہ کیا جائے یا دم کس کو کہتے ہیں؟ قربانی دینا پڑتا ہے کسی جانور کی۔ اگر واجب جیسے رمی یا وقوف مزدلفہ چھوٹے تو اس کا کفارہ دم ہے۔ مسئلہ نمبر 6، لبیک، طواف، سعی، رمی وغیرہ کے دوران موبائل سے ویڈیو بنانا، سیلفی لینا، یہ عمل روحانیت کو متاثر کرتا ہے اور دوسرے حاجیوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ حج و عمرہ کو خالص عبادت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ سیر و تفریح یا شو آف کا ذریعہ۔ مسئلہ نمبر 7، حج یا عمرے کے دوران غصہ کرنا، لڑائی جھگڑا، فحش گوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ حج کے دوران نہ شہوانی بات کرو، نہ گناہ، نہ جھگڑا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حج و عمرہ کے دوران زبان، رویے، نظریات اور اعمال سب میں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ مسئلہ 8، طواف کے دوران قرآن یا دعائیں اونچی آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ اگر بلند آواز سے تلاوت یا دعا دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالے تو یہ مناسب نہیں، آہستہ آواز سے پڑھنا بہتر ہے تاکہ روحانی ماحول برقرار رہے۔ مسئلہ 9، فوتگی کے بعد حج کا فرض ہونا، اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود بغیر حج کیے فوت ہو جائے تو بعض فقہا کے مطابق اس کی طرف سے حج بدل کیا جائے، اگر استطاعت نہیں تھی تو وہ معذور شمار ہوگا۔ مسئلہ 10، حج یا عمرہ کر کے دوبارہ دنیاوی زندگی کاموں میں گناہوں کی طرف لوٹ جانا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حج کر کے واپس آئے اور اس نے فحش و فسق سے بچاؤ رکھا اور ایسا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان
حج کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے لیکن اگر وہ واپس آ کر انسان دوبارہ وہی گناہ کرنے لگے تو اس نے حج کا مقصد کھو دیا۔ ایسے شخص پر دوبارہ حج یا عمرہ کرنا فرض نہیں، مگر اپنی اصلاح اور توجہ ضروری ہے۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ حج اور عمرہ کے مسائل صرف فتوے نہیں بلکہ عملی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان میں نرمی، سہولت اور حکمت ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا۔ قرآن اور سنت ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ حج اور عمرہ کو ایک عبادت، ایک روحانی تربیت اور اخلاق کے سفر سمجھا جائے، نہ کہ صرف رسومات۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجیے تاکہ ہر کسی تک یہ مسئلے مسائل پہنچ جانے چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔